ہے جو ہمارے ووٹ تھے وہ ایسے شویب صاحب کے، ان کے 153 تھے، ہمارے ووٹ 131 تھے۔ ان کا ورژن یہ تھا کہ جی ہمارے جو انگوٹھے والے ووٹ ہیں، تھم امپریشن والے ووٹ، وہ نہیں کاؤنٹ ہوئے، اور جو انیس رضا کے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیے گئے۔ تو یہ کیس جو ہے یہ چلتا ٹریبیونل آیا، تو ٹریبیونل میں ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، تو انہوں نے پہلے ورژن نہیں دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، جب کاؤنٹنگ ہوئی یا کچھ بھی ہوا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب ان کا اعتراض نہیں بنتا، آپ اس میں پہلے کوئی فیکٹس دیکھیں، شہادتیں لیں، اس کے بعد کریں۔ تو جج صاحب نے فرمایا کہ جی ان کا چونکہ ورژن یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، جب تک یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، پہلے بیگ کھلیں گے نہیں، تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا، آپ ایسا کریں یہ کاؤنٹنگ کروا لیں۔ یہ 26 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ دیا۔ 27 کو مجھے شام کو کہیں سے پتہ چلا کہ یہ یکم کو کاؤنٹنگ ہوئی، اتنی تیزی میں یہ مینیج ہو رہا ہے۔ 28 کو ہم نے اسٹے لے لیا ہائی کورٹ سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، لیکن 29 کو وہ یہ کاؤنٹنگ انہوں نے دوبارہ اسٹے جو ہے نا ختم کر کے انہوں نے کہا جی کاؤنٹنگ ہوگی۔ ہم یکم تاریخ کو وہاں پہ گئے۔ یہ صبح ہم نے ایک پٹیشن درخواست دے دی تھی کہ یہ جو مینیج ہو رہا ہے سارا سلسلہ، اتنی جلدی ان کو پڑی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم نے ایک صبح درخواست الیکشن ٹریبیونل میں دے دی تھی۔ یہ کاؤنٹنگ تقریباً میرے خیال میں 2 بجے ہمارا ٹائم تھا، 2:30 بجے شروع ہوئی۔ ہمارے ساتھ ان کا ایک ساتھی گیا ہوا تھا، جمیل احمد نام ہے، جمیل صاحب، انہوں نے وہاں پہلے ہی بتانا شروع کر دیا جی کہ آپ جو ہے نا انیس رضا کے جو پولنگ ہے اس کا ووٹ جو لفافے میں ہمارے ووٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا۔ یہ انہوں نے وہاں پر عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، عمران اختر صاحب، ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ووٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ 4:20 پہ وہ جو کاؤنٹیں ختم باہر نکلے، 4:25 پر پوسٹیں چڑھنا شروع ہو گئیں، مٹھائیاں رکھی گئی، جی یہ ہو گیا، جی ہم جیت گئے ہیں، جی یہ ہو گیا۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو 112 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر احسن شویب صاحب کے ووٹ ہوئے، جو پریزائڈنگ افسر میں فارم 17 ہے اس پہ لکھا ہے کہ 153 ووٹ، اور انیس رضا کے ووٹ 131۔ یہ اس میں احسن شویب صاحب کے بھی دستخط ہیں، اس میں ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں سابق عامر رزاق صاحب، یہ ادھر ہمارے ایجنٹ تھے، ان کے بھی دستخط ہیں، اور شفیع صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کے ایجنٹ تھے، ان کے بھی، اور میرے خیال میں قاسم ظفر صاحب ہیں، وہ ان کا خود لڑ رہے تھے، وہ بھی ادھر بیٹھے تھے۔ ان سب نے، احسن شویب صاحب نے بھی اس میں سائن کیے ہیں کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے جی، وہاں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جی یہ اتنے ہیں یا ٹھیک۔ وہاں سے جب یہ کاؤنٹنگ ادھر ووٹ اوپن کیے گئے تو میرے ووٹوں سے 131 کے بجائے 128 نکلے، 128 ان کے جو ہے نا ادھر 5 اور ووٹ پڑے ہوئے۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا کاؤنٹ کریں تو 293 بنتے ہیں جو مثلاً ووٹ، لیکن جو کاؤنٹر فائل میں 293 ہے، لیکن جو ادھر ووٹ کاؤنٹ ہوئے 295، 2 ووٹ ادھر ایکسٹرا۔ یہ اس کا سارا جو فارم 17 ہے پریزائڈنگ افسر صاحب کا، وہ غلط ہو گیا، میرے ووٹ کم ہو گئے، ان کے زیادہ ہو گئے، ان کے 58 ہو گئے، ہمارے جو ہے نا 128 ہو گئے۔ دوسرا یہ گرلس کالج کا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں پہ بوائز جو ہے نا سیکشن تھی مردوں والی، وہاں پر کسی کا کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں تھا، سارے ٹوٹل رزلٹ تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کا پتا، لیکن وہاں سے بھی ایک میرا ووٹ ریجیکٹ کیا گیا، ایک ان کا ریجیکٹ کیا، 2 اپنا کرا کے نا، اس میں بھی وہ بھی غلط ہو گیا۔ پریزائڈنگ افسر نے جو فارم 17 بنایا تھا انہوں نے بھی، وہ بھی غلط ہو گیا۔ سائن وہاں بھی ایجنٹوں کے ہوئے ہیں، سب جتنے ایجنٹ بیٹھے تھے ان کے سائن ہیں، پریزائڈنگ افسر کے سائن ہیں۔ تیسرا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک ووٹ ایکسٹرا کر کے وہاں پہ چینج کر دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے جو ہیں جتنے پریزائڈنگ افسر نے 3 جگہ کے تینوں کے غلط کر دیے، انہوں نے غلط فل کیا ہے۔ یہ جو کاؤنٹنگ اب صحیح ہو گیا، وہ سارے ان کے سائن ہیں، سب کے سائن ہیں، تو وہ غلط ہے، تو یہ ابھی جو ہے یہ صحیح، یہ پوری جال سازی کی گئی، یہ مینیپولیٹ ہوا ہے، یہ انہوں نے مل کے اندر جعلی مہریں لگائی ہیں۔ وہاں سیکرٹری صاحب نے یہ بات بھی کی ہے، سیکرٹری صاحب نے کہا دیکھا ایک ووٹ تھا اس میں ڈبل مہر لگی تھی، انہوں نے خود کہا یہ دیکھیں یہ فیک لگتی ہے، وہاں پر انہوں نے ڈکٹیٹ بھی کیا، یہ لکھیں جی یہ ووٹ جعلی لگتا ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے جو کہا تھا جی کہ یہ 112 میں ہمارے جو انگوٹھوں والے ہیں وہ نہیں کاؤنٹ ہوئے، وہاں پر انگوٹھوں والا ووٹ ہی نہیں نکلا، وہاں پہ انہوں نے وہ بھی ختم نکال لیے۔ یہ ساری یہ حقیقت بنی، یہ جو انہوں نے سارا کچھ جعل سازی کی، یہ سب اوپنلی جو ہے نا یہ فراڈ ہے، سامنے نظر آتا۔ آج کل انہوں نے جو ادھر اس نے ہنگامہ کیا ہوا ہے جی ہم جیت گئے ہیں جی، ہمیں ادھر لکھ کے دے کے آئے ہیں، حالانکہ ہمارے نمائندے تھے عامر رزاق صاحب،
اور ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے صرف سائن کیے تھے کہ جی ہمارا یہ کاؤنٹنگ کے جو اوپن کرنے کے تھیلے اوپن کرنے اس کے لیے درخواست دی، سائن کیا تھا۔ یہ رزلٹ پہ انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا کہ یہ وہ تو دیتے رزلٹ ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی یہ ابھی انہوں نے رپورٹ دینی ہے الیکشن ٹریبیونل آ کے وہاں پہ شہادتیں ہوں گی، سب کچھ وہاں پہ سارا کچھ فیصلہ ہوگا کہ کس نے جعل سازی کی، کیا ہوا۔ یہ وہاں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کونسلر ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بھی ہوں، سب دوستوں کی سارے میرے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے ہیں ادھر۔ یہ ویسے خود چیئرمین بنے بیٹھے ہیں جی، ابھی ممبر تو بنے پہلے، یہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا۔ یہ بہت پہلے انہوں نے سٹارٹ میں سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا، جب الیکشن سٹارٹ ہوا تھا ہمارے، انہوں نے کم از کم کچھ 60-70 ووٹ تھے انہوں نے کینسل کروائے تھے۔ یہ گرجر برادری کے بندے تھے، ادھر راجی اسلم ان کی فیملی تھی، تو ہم نے وہاں سے کیس لڑا، ان کے جو ہے نا ووٹ واپس بحال کروائے، کیونکہ ان کے سب کچھ ادھر تھا، شناختی کارڈ اسلام گڑھ کے تھے۔ بعد میں تقریباً 50 ووٹ جو ہے نا انہوں نے بندوں نے درخواستیں بھی نہیں دی تھی، وہ یہ ایڈ کی تھی، انہوں نے کسی سے ملی بھگت کر کے وہ شامل کروائے تھے۔ وہ بھی تحقیق کا معاملہ ہے، تو بندہ دے ہی نہ اس کے بارے میں درخواست کے ہمارے ووٹ شامل کریں تو یہ شامل کر لیں، یہ بھی تو غلط بات ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کون سا بندے ہیں جو اندر سے ملے ہوئے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری گزارشات تھیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو میں صاحب اپنے دوستوں سے میری ایک بات ہے، اپنے جو ہے نا اپنے میرے اسپیشلی نوجوان ساتھی، میں ان کو اسپیشلی یہ پیغام دوں گا کہ اب صبر سے کام لیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو۔ لیکن میں اپنے سارے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آرام سے، صبر سے، تحمل سے، انشاءاللہ آپ کونسلر ہیں، میں کونسلر ہوں، چیئرمین ہوں، ان کی باتوں پہ نہ آئیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، یہی میری سب سے ریکویسٹ ہے۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو۔